السلام علیکم ویورز، میں ہوں حسن علی علیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سگما سکلز اکیڈمی کا یوٹیوب چینل۔ آج آپ لوگوں کے لیے بڑی اسپیشل ویکلی فورکاسٹ لے کر آئے ہیں۔ سال کا تیسرا ہفتہ جاری ہے اور اسی طرح سے سال بھی گزر جائے گا جس طرح یہ 2 ہفتے گزر چکے ہیں۔ امید یہ کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا جو سال کا آغاز ہے یہ ایک بڑے اچھے پازیٹیو پروفٹس کے ساتھ شروع ہوا ہوگا، اور دعا بھی ہے کہ آپ لوگ جو ہیں اسی طرح سے سال بھر اپنے پروفٹس اس مارکیٹ سے نکالتے رہیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو ہم وزٹ کر لیں گے فنڈامنٹس کی جانب کہ فنڈامنٹس کیا ہیں، اور اس کے بعد ہم ایک کوئک ویو لے لیں گے ٹیکنیکلز کا کہ ہمارے پاس جو ویکلی ٹیکنیکل ہے وہ کس طرح سے۔ تو فوریکس فیکٹری پہ ہم جمپ کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ فوریکس فیکٹری میں ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہیں، ہمارے پاس نیوز کون کون سی اس ویک میں رہیں گی اور کس طرح سے مارکیٹ پہ یہ جو ہے امپیکٹ کرنے والی ہیں۔ آج تو خیر بینک ہالیڈے ہے یو ایس ڈی اپنا اس کا امریکہ کا، تو مارکیٹ جو ہے اتنی وولٹائل تو نہیں رہے گی۔ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب مارکیٹ میں بینک ہالیڈے ہو، خصوصاً یو ایس کا، تو اس میں اب نارمل بیہیویئرز دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ یا تو مارکیٹ بالکل ہی ریٹیلرز کنٹرول کر لیتے ہیں اور ایک طرف کی موو دینے شروع ہو جاتے ہیں، اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ مارکیٹ بالکل ہی اپنے 4 سے 5 پوائنٹس کے اندر کنسولیڈیٹ کرنا شروع کر دے، جس میں آپ کو کچھ اتنی ایک موومنٹ نہیں ملتی ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ جو فنڈامنٹس ہوتے ہیں یہ ڈیزائن ہی اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ مارکیٹ کو ایک میننگ فل ڈرائیو دی جا سکے، ایک میننگ فل جو ہے اس کی ڈائریکشن کلیئر ہو سکے۔ لیکن اس میں بھی یہ چیزیں بڑی دھیان میں رکھنے کی ہوتی ہیں کہ جتنی یہ سارے فنڈامنٹس جو ہیں سارے کے سارے اس میں نہیں انوالو ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے فنڈامنٹس ہیں جو کہ آپ مارکیٹ کو ڈرائیو کراتے ہیں ٹورڈز اٹ ڈائریکشن۔ ان میں سے ہمارے پاس انفلیشن ریٹ یا انٹرسٹ ریٹ ایسی چیزیں جو ہیں یہ قابل غور ہیں۔ اچھا، ابھی ہم ایک ویو لے لیتے ہیں فنڈامنٹس کا کہ کس طرح سے ہمارے پاس اس ویک میں فنڈامنٹس جو ہیں وہ رہیں گے، اور کچھ سینٹیمنٹس بھی مارکیٹ کے اوپر افیکٹ کر رہے ہیں، ہم ان کے اوپر بھی دیکھ لیتے ہیں۔ حزب اللہ نے جو ہے وہ ایئر اسٹرائک بھی کی ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ گولڈ میں جب اس طرح آتا ہے تو گولڈ عموماً پھر بائنگ کی طرف ہی جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال ہم اس طرف جب جائیں گے تو ایک ٹیکنیکلی اس کا ویو لے لیں گے، اور ابھی ہم اس میں ایک فنڈامنٹلی دیکھ لیتے ہیں مارکیٹ میں کہ کس طرح سے جو ہے مارکیٹ کا یہ فی ویک فنڈامنٹلی رہنے والا ہے۔ اچھا، آج کا خیر چھٹی ہوگی امریکہ میں، تو کل ہم ٹیوزڈے کو ہمارے پاس امپائر اسٹیٹ مینوفیکچرنگ انڈیکس ہے۔ اب یہ ریڈ فولڈر والی نیوز تو ہے، لیکن یہ اتنی نیوز ایسی نہیں ہوتی ہے کہ یہ مارکیٹ کو ایک ڈائریکشن دے دے اور مارکیٹ اسی ڈائریکشن پہ چلنا شروع کر دے، یا اس کے ڈیٹا کی بیس کے اوپر مارکیٹ جو ہے وہ اپنے ڈیسیجنز لے۔ یہ نیوزز کچھ ایسی ہوتی ہیں جو کہ صرف مارکیٹ میں ایک ریٹیل ٹریڈر کو ٹریپ کر رہی ہوتی ہیں، اور ان کا اثر یا تو چند گھنٹوں رہتا ہے یا بہت ہوا تو اگلے دن تک کچھ اس کا برقرار رہتا ہے، اس کے علاوہ ان کا کوئی دیر پا اثر نہیں ہوتا۔ اسی طرح ویڈنسڈے پہ ہمارے پاس 17 جنوری کو یہاں پہ کو ریٹیل سیلز ہیں اور ریٹیل سیلز ہیں، تو اگین یہ بھی کوئی بہت زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس 16 جنوری کو یہاں پہ کینیڈا کی انفلیشن ریٹ ہے ایئرلی، تو یہ ڈیٹا تھوڑا سا دیکھنے والا ہے، ہم اس کو وزٹ کرتے ہیں۔ اور یہ تھوڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ کیونکہ کینیڈین ڈالر کا بھی امپیکٹ جو ہے وہ یو ایس ڈالر کے اوپر پڑ رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اگر آپ اس کو یہاں سے دیکھیں نا، اگست 15 2023 سے اگر آپ دیکھنا شروع کریں، یا ہم اس کا لاسٹ ایئر کا بھی دسمبر کا دیکھ لیتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ یہ 5.0 سے کم ہو کر 3.4 تک آ گیا۔ تو بے شک ابھی انہوں نے فورکاسٹ دی ہوئی ہے ابھی کے لیے جو 3.4 ہے، سیم ایز انہوں نے پریویس ہی فورکاسٹ دی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ انفلیشن ابھی بھی بڑھے گی نہیں اس میں، اور یہ کم ہو رہی ہے۔ تو ان کا ٹارگیٹ جو ہے وہ 2% ہوتا ہے اکانومی میں جو انفلیشن ریٹ ہوتی ہے اس کا۔
اچھا، اس کے علاوہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہمارے پاس جی بی پی ہے، اس کا جو انفلیشن ریٹ ہے یہ کس طرح سے ابھی انہوں نے 3.8 کی فورکاسٹنگ کی ہوئی، یعنی کم آئے گی. تو ابھی ہم دسمبر لاسٹ چیک کر لیتے ہیں، دسمبر کے منتھ میں 10 تھی، تو انہوں نے آلموسٹ 3.9 تک لے گئے ہیں، یعنی کہ 6% انہوں نے کم کر دی ہے. تو یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے. ابھی مزید یہ ان فیوچر اور بھی کم ہو سکتی ہے. تو انفلیشن ریٹ کا جو افیکٹ ہے وہ گولڈ کے اوپر، ڈالر کے اوپر اکانومی پہ یہ افیکٹ کر رہا ہوتا ہے، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ڈالر ہے اس کی وجہ سے پھر موومنٹ گولڈ کے اندر یا اس کی جتنے بھی ریلیٹیو پیئرز ہیں ان میں بھی آ رہی ہوتی ہے. اچھا، وینسڈے کو ہمارے پاس یہ ہو گیا. اب تھرسڈے کو ہمارے پاس ان امپلائمنٹ کلیمز ہے. یہ امپورٹنٹ ہے ہمارے پاس ایک نیوز، اور اس کی فورکاسٹنگ جو ہے انہوں نے آلریڈی 204، یعنی کہ اب اس کی فورکاسٹنگ ہوتی ہے اگر یہ زیادہ ہے پریویس سے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نیگیٹو فورکاسٹ رہے گی یوز ڈالر کے لیے، تو یہ کم آنے چاہیے. اچھا، تو اس میں لیکن خیر اتنا بھی فرق نہیں ہے، 2000 کا فرق ہے، تو اگر تو یہ اس طرح آتی ہے تو کچھ خاص امپیکٹ نہیں پڑنے والا. اور پھر لاسٹ میں ہمارے پاس فرائیڈے کو جو ہے یہ کنزیومر سینٹیمنٹس کی رپورٹ ہے، جو کہ اتنا کوئی خاص افیکٹ نہیں. تو یہ ویک آپ کا جو ہے نارملی زیادہ چانسز ہیں کہ ٹیکنیکل رہے گا. اب آ جائیں ہم جہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس گولڈ میں ٹیکنیکلی جو ہے مارکیٹ کیا ہے. اچھا، لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مارکیٹ انہی ایریاز میں، یہ لائن جو میں نے ابھی اسکیچ کی ہوئی ہے یہاں پہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ 2016-17 کے ایریا میں گولڈ آپ کو مل سکتا ہے، وہاں سے آپ بائی کر سکتے ہیں اپنی فرسٹ بائی. تو اسی ایریا میں کنسولیڈیشن کے بھی بہت اسٹرانگ چانسز ہیں، اور آپ دیکھیں کہ اس ایریا میں یہ ابھی کنسولیڈیٹ کر رہے ہیں کم سے کم 1 2 3 4، ابھی 4 ہفتے ہو گئے، یعنی ایک مہینہ جو ہے گولڈ کو یہیں ہو گیا کنسولیڈیٹ کرتے ہوئے. اچھا، اب ویکلی اگر آپ اس کو تھوڑا سا ڈیپلی دیکھیں تو آپ کے پاس یہ جو ایریا ہے، تو یہاں سے اگر اس کو ہم دیکھیں تو یہ اس کا بریک آؤٹ ہو چکا ہے. ہم اس کو لائن چارٹ میں دیکھتے ہیں، ایکچولی اس کا بریک آؤٹ اور ری ٹیسٹ لگ چکے، اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ 1 کینڈل ریجیکشن بھی ہمارے پاس آ چکی ہے، اور بلش کلوزنگ ہی ویکلی چارٹ میں ہمیں نظر آ رہی ہے. بیرش ہمیں اس کی اثرات نہیں نظر آ رہے ہیں. لاسٹ ٹائم بھی میں نے یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ گولڈ جو ہے یہ اس کا جو بائسنس ہے وہ بلش ہی ہے. تو اگر آپ بیرش کسی ٹریڈ میں بیٹھتے ہیں، سیل کی ٹریڈ لیتے ہیں، تو وہ آپ لازمی ریٹریسمنٹ کے طور پر ہی اس کو دیکھیں گے. اچھا، ڈیلی ٹائم فریم میں ہم اگین اس کو دیکھ لیتے ہیں کس طرح ہمارے پاس ہے. تو اس کو ابھی لاسٹ جو میں نے لائن لگائی تھی یہ ابھی تک وہی لگی ہوئی ہے 2017 پہ. تو آپ دیکھیں کہ ایگزیکٹلی یہ اسی ایریا سے ریجیکشن اس نے لی ہے 2014 سے، اور یہاں سے بھی ہمارے پاس 2053 پہ چلی گئی ہے، جو کہ آلموسٹ 40 پوائنٹس ہیں یا 400 پپس کی موومنٹ جو ہے مارکیٹ نے آپ کو دی ہے. اور یہ آپ کو یہاں سے جو ہے یہ تھرسڈے سے لے کر آپ کو فرائیڈے تک کی آپ کو موومنٹ ہے، یعنی ایک دن کے اندر یہ اس نے 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر جو اس نے موومنٹ کاز کی ہے وہ یہ والی ہمارے پاس تھی ویکلی. ابھی ڈیلی بیس پہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہاں پہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ مارکیٹ نے چونکہ نیچے سے ایک ریجیکشن لی ہے، اور یہ اس کی ایکول لاس جو ایریا تھے یہاں پہ اس نے لیکویڈیٹی، یہ تبھی آپ کی کینڈل تھوڑی نیچے بھی نکلی ہوئی ہے. تو لیکویڈیٹی سویپ کرنے کے بعد مارکیٹ اب اوپر کی جانب گامزن ہے. اچھا، اگین ریزسٹنس ایریا تو ہمارے پاس ابھی فی الحال کا جو اس کا کنسولیڈیشن ایریا ہے وہ تو 2080 ہی ہے، لیکن ہم اس کو اگین اس کو چیک کریں گے فیبوناچی لگا کے بھی اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے ہمارے پاس مارکیٹ اس کے لو اور ہائی سے. تو آپ دیکھیں کہ ایگزیکٹلی اس ایریا سے مارکیٹ نے ریٹریس کر کے اپنے گولڈن ایریا میں سو کہتے ہیں ریٹریسمنٹ کر کے اب اوپر کی جانب جانا شروع ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ جو ہے زیادہ چانس ہیں کہ یہ اپنے اگین اس ٹارگٹ کو ہٹ کرے. نیکسٹ ٹارگٹ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ اس کا جو اس کا فریش ہائی ہے، آل ٹائم ہائی، اس کو لازمی ایک مرتبہ کرے گی، ہٹ کرے گی.
تو لیکن وہ اس وقت ہم ڈسکس کرتے رہیں گے اپنی آنے والی فورکاسٹ میں. ابھی کے لیے ہمارے پاس اس طرح ہے کہ ڈیلی ہمارے پاس یہاں پہ ایک ریزسٹنس ایریا بھی ہے یہ والا. اس کو ہم اس طرح مارک کر لیتے ہیں. یہاں سے ہمارے پاس ریزسٹنس ایریا بھی ایک نکل رہا ہے ڈیلی کا، کیونکہ اوپر سے آپ دیکھیں کہ ڈبل ریجیکشن جو ہے اس کو مل چکی ہے. اب اگر گولڈ نے یہیں سے ریجیکشن لی، جو کہ ہم اس کو نیچے 4 آور یا 1 آور کے ٹائم فریم میں اگین چیک کر لیں گے، تو یہ اپنی واپس اس ایریا میں جا سکتا ہے. 2015-17 کے ایریا کو اگین یہ اپروچ کر سکتا ہے، اور اگر تو یہ اس کو بریک کر جاتا ہے تو پھر اپنا نیکسٹ ٹارگیٹ 2080 کا ہی بنائے گا، اس میں 200 پپس کی موومنٹ آپ کو اگین مل سکتی ہے. اچھا، ابھی ہم وزٹ کر لیتے ہیں اس کا لوور ٹائم فریم 4 آور کا، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس 4 آور میں گولڈ کی کس طرح سے ایک موومنٹ ہے. اچھا، یہ ایریا تو گولڈ نے بریک کر دیا ہے، یہ والا. اور اس کو بریک کرنے کے بعد یہ جو ریزسٹنس تھی اس نے بریک کرنے کے بعد یہاں سے اس کو ایک ری ٹیسٹ بھی کیا اور اگین اوپر ہی جا رہا ہے. اچھا، لیکن ہم اپنا دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں سیل جو ہے وہ کس لیول سے مل سکتی ہے. فرسٹ جو ہمارا لیول ہے وہ یہاں پہ ہو سکتا ہے. $2062 کا جو آپ کا لیول ہے، یہاں سے آپ ایک سیل لے سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی اتنی شاید اسٹرانگ سیل آپ کو نہ مل سکے. البتہ آپ کو ایک سیل ضرور مل سکتی ہے اس ایریا سے. تو بائنگ کے لیے اگر آپ کے پاس ہے تو 2040 کا ایریا ہے. یہ 4 آور کے ٹائم فریم کی ہم بات کر رہے ہیں، لیکن ہم اس کو مزید 1 آور میں 30 منٹس میں جائیں گے اور تھوڑا اور ڈیپلی دیکھیں گے کہ کس طرح سے جو ہے گولڈ ہمارے پاس اپنی موومنٹ جو ہے وہ کاز کر رہا ہے. اچھا، ابھی 1 آور میں ہم آ جاتے ہیں. تو 1 آور میں ہمارے پاس اب یہ ایریا جو ہے یہ ایز اے ریزسٹنس کام کر رہا ہے. اب ہو سکتا ہے آج کے دن یہ ادھر ہی کنسولیڈیٹ کرتے رہے، مے بی آج اس کو بریک نہ کرے، لیکن یہاں سے آپ لوگ ایک سیل کی ٹریڈ ضرور لے سکتے ہیں. یہ آپ کے پاس ایک سیلنگ کا اچھا ایریا بن سکتا ہے، اور آپ اس میں ایک سیل دیکھ سکتے ہیں اس ایریا سے. اور ٹریڈ کو آپ نے جو سیل میں لینی ہے اس کا سٹاپ لاس لازمی لگانا ہے، اور بہت زیادہ ہولڈ بھی نہیں کرنا، کیونکہ سیل کا لازمی نہیں ہے کہ یہ بہت زیادہ ٹریڈ چلے. البتہ 2040 کے ایریا کو یہ ٹارگٹ کر سکتی ہے، اگین 2017 کو بھی ٹارگٹ کر سکتی ہے. اچھا، اگر ان کیس اس ایریا کو رسپیکٹ نہیں دیتی ہے تو پھر نیکسٹ ہمارے پاس کون سا ایریا بن جاتا ہے جو ہم اس کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں جس کا سیل کے لیے. تو نیکسٹ آپ کے پاس یہ ایریا ہے، جو کہ سیلنگ کے لیے آپ کا استعمال ہو سکتا ہے. تو یہ دو ایریاز ہیں یا آپ کو جو سیلنگ دے سکتے ہیں. دوسری صورتحال یہ ہے کہ اگر اس ایریا کو بریک کرتی ہے تو اس کے ری ٹیسٹ کے اوپر 2062 کے اوپر آپ بائنگ بھی لے سکتے ہیں، لیکن بہت آلریڈی جب ہائی ہو تو اس ہائی کے اوپر بائی کرنا اتنی مناسب بات بھی نہیں ہوتی ہے. اسی لیے بائی ہم ہمیشہ لوور ایریا سے دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو لوور ایریاز ہیں وہاں سے بائنگ مل رہی ہو، تاکہ ہم اس کی ایک بہتر طریقے سے جو ہے ٹریڈ کو کنٹینیو کر سکیں. اچھا، یہ اب اس نے اپنا ٹرینڈ جو ہے وہ بھی بریک کر رکھا ہے. اس طرح سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس نے یہ آلموسٹ اپنا ٹرینڈ جو ہے یہ بریک کر رکھا ہے. تو آپ کو لیکن یہ بائنگ کا ضرور دے گی چانس، لیکن فی الحال کے لیے آپ اس کو سیل میں اس ایریا سے یا اس ایریا سے سیل میں دیکھ سکتے ہیں. مزید یہ ہے کہ ان کیس آپ کے پاس نیچے اگر ان ایریاز پہ دوبارہ آ جاتی ہے 2017 سے 20 کے ایریاز میں، تو یہاں سے بھی آپ اس کی ایک اچھی بائنگ دیکھ سکتے ہیں. تو گولڈ میں مزید اب ہم 30 ٹائم فریم پہ وزٹ کر لیتے ہیں، اس پہ بھی سیم ہی ہے ہمارے پاس یہی چیزیں ہیں. تو یہ ہمارے پاس ویکلی فورکاسٹ
گولڈ کی. اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا فیوریٹ پیئر اس کی فورکاسٹ کی جائے تو کمنٹ سیکشن میں ہم کو ضرور بتائیں. چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیں. بیل آئیکن کو پریس کر دیا کریں تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے. لاسٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی بھی ہم نے فورکاسٹ کی ہے اس کا ایکوریسی ریٹ 100% ابھی تک تو رہا. تو امید ہے انشاءاللہ آگے بھی اس کا جو ریٹ ایکوریسی وہ 100% ہی رہے گا ہمارا, یا کم سے کم یہ 80% سے ڈراپ نہیں ہوگا. ہم بھی اسی کو ٹارگٹ کریں گے. اور اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی فورکاسٹ میں ملتی ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.